مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، ان دو بزرگ ہستیوں کے نام سے منسوب ہے۔ ہمیں آپ کو جو اللہ والوں سے محبت سکھائی گئی ہے، اس محبت کی منشا و مرضی کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج میں سب سے بڑی پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم محبت کا نام تو لیتے ہیں لیکن محبت کے اصول بھلا دیے۔ محبت کے اصول اسی طرح ہیں جیسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام۔ مان لیجیے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے، تو اس نماز کے بھی اصول ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں کہ بندے کا سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نماز مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو پھر جب وہ نماز کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ستر عورت بھی ضروری ہے۔ ننگا آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا، کپڑے پہن لے، یہ نہیں کہ جیسے گھوم رہے تھے کیبری میں، چڈی میں، بنیانی میں، ایسے ہی اپنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھیں، بلکہ اس کے لیے پورا سطر ڈھکنا ضروری ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی کے بھی پاس پہنچ گئے، منہ دھوئے یا نہ دھوئے، نہائے دھوئے یا بغیر ہی نہائے دھوئے، الٹے سیدھے، بلکہ نماز کے لیے آئے گا، اگر بے غسلہ ہے تو غسل کرے گا، اور بے وضو ہے تو وضو کرے گا، پاکی حاصل کرے گا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اس پاکی میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں نماز پڑھ لے وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ کدری کو بھی منہ اٹھا کے چل دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی شرط ہے کہ کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا، اپنی مرضی سے کدری منہ کر کے ہاتھ باندھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے کہ نماز کے اصول ہیں۔ ایسے ہی آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار، اس کے بارے میں آپ کچھ تو جانیں گے پہلے کہ اس میں کیا کرنا پڑے گا، کیسے ہوگا۔ کوئی آدمی اگر مرغیوں کا فارم کھول لیا ہے تو اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے زمین کتنی ہونا چاہیے، کتنی جگہ میں کتنے بچے پل سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ پلنا سے 1000 ڈال دیے 5000 تو وہ سب مر جائیں، ہے نہیں؟ تو اس کے بھی اصول ہیں۔ ایسے ہی محبت کے بھی اصول ہیں۔ خالی زبان ہلا دینے سے، نعرے لگا لینے سے محبت نہیں ہو جاتی ہے، محبت کے بھی اصول ہیں۔ محبت میں آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں اور نام دے دیں اس کو محبت کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ محبت کیسی ہونا چاہیے، یہ آپ کو میں ابھی بیان کر کے کچھ باتوں میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کے راستے دکھا دیتا ہے تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں۔ آپ ایک بات بتا دو مجھے بیچ میں، آپ تقریر کون سی پسند کرتے ہو؟ وہ تو نہیں مائک پھینک، کرسی توڑ، اسٹیج پھوڑ، یہ والی تقریر تو نہیں۔ یہ تقریریں ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر قوم کو جتنی اس ٹائپ کی تقریریں سنائی گئیں اتنی جہالت عام ہوئی، سمجھ نہیں پائے لوگ۔ اب اسی کی ضرورت ہے کہ باتیں کریں اور ان باتوں کو دماغ میں بھر لیں۔ آج میں مولانا صاحب سے، آپ کے امام صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں اس بات پر ذکر کر رہا تھا کہ جتنے آپ دنیا میں اگر سروے کریں گے تو ساری قوموں میں سب سے غریب قوم مسلمان ہے۔ ساری قوموں میں سب سے غریب قوم مسلمان ہے۔ غریب مال کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے سب سے کم مسلمانوں میں پڑھے لکھے، سب سے کم مسلمانوں میں مالدار۔ پھر ان مسلمانوں میں بھی آپ اگر غور کریں گے تو جتنے فرقے مسلمانوں میں، ان فرقوں کے اندر بھی سب سے غریب اہل سنت و جماعت ملیں گے، اور سب سے کم علم بھی ہمارے ہی طبقے میں ملیں گے۔ یہ وہ سچائی ہے کہ کوئی مانے نہ مانے مگر ہے یہی۔ آدمی گھر میں اکیلے میں لیٹ کے اس پر غور کرے گا تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مولانا صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جلسے کیے تو جلسوں میں جلسہ کرانے والوں کی منشا یہ رہی کہ ہم نام پیدا کریں گے۔ بڑا دھانسو جلسہ کرایا، 1 درجن سے زیادہ مولوی بلائے اور رات بھر دھڑلے سے خوب پروگرام ہوا، خوب نعرے لگے، بات سنی کم، نعرے لگائے زیادہ۔ اب ناظم صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ والا ہاتھ اٹھا کے بولو، یہ والا ہاتھ اٹھا کے بولو، والد صاحب کے نام پہ بولو، والدہ صاحبہ کے نام پہ بولو، امام حسین کے نام پہ بولو، ان کے نام پہ بولو، ان کے نام پہ بولو۔ ہنگامہ ہوتا رہا، ہنگامہ ہوتا رہا۔ جو تھوڑی بہت دماغ میں بیٹھی تھی وہ بھی نکل گئی۔ دیکھو برا مت ماننا، میں کسی خاص کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں اپنے ماحول کی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہماری نادانی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر پورے ملک میں سب سے کم اچھے عہدوں پر اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، سمجھے؟ چاپلوسیاں کرتے ہوئے، دوسروں کی دریاں بچھاتے ہوئے، دوسروں کی کرسیاں اٹھاتے ہوئے، کبھی کسی کا جھنڈا لے کے پھرتے ہوئے، کبھی کسی کے نعرے لگاتے ہوئے کہ اس کا جھنڈا اونچا، اس کا ٹیمپو ہائی، یہ کرتے ہوئے تو مل جائیں گے، مگر اچھے اونچے عہدوں پر، پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے تمہیں دوسرے ہی زیادہ ملیں گے، اکا دکا ملے گا کوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے تعلیم سے دوری، نہ سمجھی اور نادانی، اور اس میں بھی سب سے پیچھے ملیں گے تمہیں سنی۔ جو پڑھا لکھا یونیورسٹی میں اگر پہنچ گیا تو وہ سنی رہی بھی نہیں ہے، وہ دوسرے فرقوں کی طرف چلا جائے گا۔ کسی بڑی جگہ پر اگر چلا گیا اور اگر اسکول میں مدرسے میں بچ گیا
یونیورسٹی میں بچ گیا، تو اب جب وہ کرسی پہ بیٹھ گیا تو سورہ کلی ہو گیا، اور اس کے بعد میں پھر دوسرا بن گیا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا تمہیں حقیقت ہے کیا۔ یہ خالی جلسوں میں بیٹھ کر نعرے لگانے سے تم سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا کام مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ جب تک غور نہیں کرو گے، دھیان نہیں دو گے تو حشر برا ہو رہا ہے۔ نیتا گیری میں دیکھ لو، اب مسلمانوں میں اچھے عہدوں پہ جتنے ملیں گے تمہیں سب دوسرے طبقے کے، دوسرے فرقے کے لوگ ملیں گے۔ حج کمیٹی ہے، الحمدللہ 2 بار حج کر لیا میں، سمجھے؟ حج کمیٹی اکثریت کس کی؟ سنیوں کی، مگر حج کمیٹی میں 7 دیوبندی۔ نماز پڑھنے والے ایئرپورٹ کے اندر سنی اور نماز پڑھانے والا دیوبندی۔ زندگی میں کبھی کسی مسجد میں جا کے دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ایئرپورٹ میں اب حج کرنے چلے، زندگی میں سب سے بڑا کام کرنے کے لیے چلے تو دیوبندی کی ابتدا سے شروعات ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، نعرہ لگ کے ہم جیت گئے۔ ارے جیت کے لیے امام حسین جیسی قربانی دینا پڑتی ہے، تب اسلام زندہ ہوتا ہے۔ سوچ رہے ہو گدوں پہ ایسیوں میں لیٹ کر